آج ہم پریس کلب ملتان میں کاشتکار دوست فاؤنڈیشن کے فورم سے سراپا احتجاج ہیں اور پنجاب حکومت کے کیے جانے والے فیصلوں کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہیں اور جتنے بھی پاکستان کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو گندم پالیسی آپ نے بنائی ہے اور سب سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو ایک رشتہ ہوتا ہے حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ پچھلے سال وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز نے ہماری گندم کا ریٹ طے کیا تھا 3900 روپیہ، اور بعد میں انہوں نے یہ مہربانی فرمائی کہ 2650 روپے سے زیادہ اگر کسی آڑتی نے ہماری گندم خریدی تو اس کے اوپر انہوں نے مقدمات درج کرنے شروع کر دیے۔ یہ انہوں نے مہربانی کی۔ دوسرے سال ہم نے پھر ان کے کہنے پہ گندم لگائی، اور مریم نواز صاحبہ کی جو ویڈیو ہے وہ موجود ہے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ، کہ انہوں نے فرمایا کہ کسان گندم لگائیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ انہیں نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ ہم نے پھر ان کے وعدے پہ اعتبار کیا اور پھر ہم نے گندم لگائی، اور اس کا صلہ ہمیں یہ ملا کہ آج ہم گندم کی خریداری کے حوالے سے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کوئی ہماری گندم لینے والا نہیں ہے، نہ فوڈ گرین ہماری گندم لے رہی ہے، نہ پاسکو ہماری گندم لے رہی ہے، نہ منڈیوں میں کوئی ہماری گندم کا ریٹ لگتا ہے۔ تو پھر ہم ایک دفعہ مریم نواز صاحبہ کے جو اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس وعدے پہ اعتبار کر کے ہم پچھتا رہے ہیں۔ تو جناب، اگلے سال جو صورتحال ہوگی، اگر یہ حکومت ہمارے گھروں میں آ کے اگر یہ وعدے کرے گی کہ جناب آپ گندم لگائیں اور ہم گندم خریدیں گے، تو پاکستان کا کوئی فارمر اس پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ وہ بھروسہ تھا جو ایک حکومت چلانے کے لیے ایک سیاستدان کو یا حکمران کو چاہیے۔ جو پاکستان میں عوام اور حکمران کے درمیان بھروسے کا رشتہ ٹوٹا ہے، اس کا جو نتیجہ یا اس کا نقصان ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلے سال دیکھیں گے۔ اگلے سال کسان گندم کاشت نہیں کرے گا، اور میں آن دی ریکارڈ اپنی پریس کانفرنس میں آن دی ریکارڈ یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ سارے ادارے اور سارے ذمہ دار جو لوگ ہیں یہ نوٹ کر لیں کہ اگلے سال آپ کو گندم امپورٹ کرنا پڑے گی، اور آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور جو آپ چیزیں امپورٹ کریں گے اس کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے، اور یہ اتنا بڑا بحران ہوگا۔ آج جو پالیسی آپ نے اپنائی وہ یہ پالیسی تھی کہ کسان کا گلا دبا دو اور عام آدمی کو سستا آٹا دو، لیکن یہ پالیسی اگلے سال آپ کے کوشش کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہوگی۔ آٹا اتنا مہنگا ہوگا کہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہوگا، آٹا دستیاب نہیں ہوگا۔ ہر ملک کے اندر ایک فصل ہوتی ہے، ہر ملک کی، جس کو سیکیور کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان کی جو فصل ہے جس کو سیکیور کرنا بنتا ہے، یا جو ہماری فوڈ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے، وہ گندم ہے، اور گندم کے اوپر لاپرواہی اور گندم کے اوپر جو ناقص حکمت عملی ہے، اس کا خمیازہ یہ اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکمران بھگتیں گے۔ جو بھی حکمران ہوگا وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا کہ وہ نان سٹیک ہولڈر، جو لوگ زراعت سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، جو لوگ زراعت سے وابستہ نہیں ہیں، برائے مہربانی ان کے مشوروں کے اوپر پالیسی نہ بنائیں۔ کسانوں کو بلائیں، ان سے بیٹھ کے ان کے مسائل سنیں، اور ان کے مسائل کی روشنی میں پالیسی بنائیں، اور پھر اسے امپلیمنٹ کر کے آپ اپنے جو معاملات ہیں ہماری حکومت کے، وہ آپ چلائیں۔ یہ فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو پیدا ہونے والا ہے۔ ہم تو سراپا احتجاج ہیں ہی، ہم نے تو نقصان کیا ہے، اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو اپنی پرائس کنٹرول کمیٹی کی انچارج جو محترمہ اگلے دن بیٹھی بات کر رہی تھی چینل پہ کہ جناب یہ تو فارمر کو کیسے نقصان ہو گیا،
یہ تو توڑی بھی بیچتا ہے اور یہ جناب والا یہ تو بہت ساری چیزیں بیچتا ہے۔ تو میں ایک گزارش کرتا ہوں محترمہ مریم نواز صاحبہ کو کہ آپ جو آپ کی پرائس کنٹرول کمیٹی کی ٹیم ہے اسے بلا لیں، اور آپ کو جو مشورے دیتے ہیں سیکٹری ایگریکلچر کو بلا لیں، آپ منسٹر ایگریکلچر کو بلا لیں اور ہمیں بھی بلا لیں، اور میڈیا کے سامنے کیمروں کے سامنے بیٹھ کے ہم سے حساب لے لیں کہ کتنا خرچہ آتا ہے فی ایکڑ۔ اس وقت ہمارا فارمر 50,000 سے لے کے 70-80 ہزار تک فی ایکڑ نقصان کر رہا ہے۔ یہ جس نے آپ کو کیلکولیشن بتائی ہے اس نے غلط کیلکولیشن بتائی ہے کہ فارمر کو نقصان نہیں ہے۔ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے حساب کر لیں، ہمیں منافع نہ دیں، لیکن جو ہماری کاسٹ آتی ہے پوری کاسٹ کے اوپر ہم سے گندم خرید لیں، ہمیں 1 روپیہ منافع نہ دیں۔ اور اگر ہم نقصان ثابت نہ کر سکے تو ہم وہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں گے اور معافی مانگیں گے اپنے احتجاج کی کہ ہم نے جناب اللہ غلط احتجاج کیا ہے اور ہم نے غلط الزام لگایا ہے۔ اب ہماری کیلکولیشن دیکھیں، اگر ہمارا نقصان نہیں ہو رہا تو ہم اس کے جواب دیں ہیں، ہم اپنے پریس کانفرنس کی ایک ایک جملے کے اور ایک ایک لفظ کے جواب دیں ہیں۔ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں، یہ ہمارے ساتھ صرف زیادتی نہیں ہے، یہ پورے ملک میں فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ بہت غم و غصہ ہے کسانوں میں۔ مہربانی کریں، حکومت جو ہے وہ عقل کے ناخن لے اور کسانوں کے ساتھ بیٹھ کے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اور ایگریکلچر پالیسی کے حوالے سے بیٹھ کے مشاورت کرے اور کوئی بہتر پالیسی بنائے جس سے کسانوں کا بھرم بھی رہ جائے، ان کا نقصان بھی نہ ہو، اور جو ملک میں فوڈ سیکیورٹی کا ایشو بھی نہ بنے۔